अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस। मैं हूं फहद हुसैन। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस, उसको जो भी नाम दें वो सब जारी है। को बड़ा ऐलान आने वाला है, लेकिन उससे बड़ा ऐलान तो आ चुका है जब वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने आज तकरीर की, जिसके बारे में कहा यह जा रहा था कि वो शायद टेलीविज़न पे नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि उससे पहले जो मुख्तलिफ जो मुशीरान हैं हुकूमत के, उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा था कि इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मगर तमाम तर चैनल्स ने, उन चैनल्स ने भी दिखा दी जिनके बारे में गुमान ये होता था कि ये तो कभी भी नहीं दिखाएंगे। बहरहाल वो स्पीच ना सिर्फ ये कि दिखाई गई, बल्कि उस स्पीच में जो कुछ कहा गया, शायद अक्सरियत बशमूल सहाफ़ियों के एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब वो बातें करेंगे जो उन्होंने आज की। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि उन्होंने आज बल्ला घुमाया है और वो स्टेडियम से बॉल को बाहर फेंका है। अब सवाल ये है कि बॉल तो उन्होंने बाहर फेंक दी, लेकिन उनकी अपनी जो टीम है वो क्या करेगी, उस पर क्या इंपैक्ट होगा, एक बड़ा सवाल ये है। दूसरा ये भी है कि जिस लेवल पर मियां नवाज शरीफ आज मामलात को ले गए हैं, जो दीगर अपोजिशन है, क्या वो उस लेवल तक आ सकती है या दरमियान में गैप आ जाएगा। और तीसरा अहम इशू ये है कि इसकी आज जो कुछ उन्होंने कहा, इसकी बुनियाद पर इस वक्त जो हुकूमत की पोजीशन है और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं सिस्टम के, उनकी जो पोजीशन है, इस इक्वेशन में क्या फर्क आएगा। ये बहुत सारे सवाल सामने आ गए हैं। जब मजीद तफसीलात सामने आएंगी कि क्या इकदामात हैं जो जिनके ऊपर अपोजिशन अब एक फैसला कुन मरहले पर पहुंच चुकी है, तो आने वाले दिनों में उसका क्या इंपैक्ट होगा पाकिस्तान की सियासत में। बहरहाल इस वक्त जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसकी बुनियाद पर आज मेरे पास दो ऐसे मेहमान हैं जो बड़ी यानी बहुत ही मुकम्मल तौर पर बात में इन्वॉल्व हैं। उनसे बात करते हैं। अली जैदी साहब फेडरल मिनिस्टर हैं मैरीटाइम अफेयर्स के, वो मुझे ज्वाइन करें। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब PMLN से उनका ताल्लुक है। आप दोनों का शुक्रिया। अली जैदी साहब, ये जो आज मियां नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है, मेरा ख्याल है आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि इस लेवल पे आके और ये बातें कर जाएंगे वो। अच्छा फहद, टू बी ऑनेस्ट विद यू, बड़ा फनी था। उन्होंने कहा कि 3-4 चीजें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग की कही है। उन्होंने कहा ये बेसिकली कि मैंने राही शरीफ को लगाया, वो भी ठीक नहीं था। मैंने जनरल बाजवा को लगाया, वो भी ठीक नहीं है। मैंने साकिब निसार को लगाया, वो भी ठीक नहीं है। जो अस्पताल मैंने बुलाया वो भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं बाहर इलाज कराने गया हूँ। जो नायब चेयरमैन मैंने लगाया वो भी ठीक नहीं काम करा। सारा इलेक्शन कमीशन मैंने बनाया, वो भी ठीक काम नहीं करा, और इसका सारा कसूर इमरान खान का है। दिस इज बेसिकली इन अ सेंस दिस व्हाट ही सेड। दूसरी बात, उन्होंने तो कह दिया हमारे से कोई झगड़ा ही नहीं है। तो हमारा तो झगड़ा, उन्होंने खुद ही कह दिया हमसे कोई झगड़ा नहीं है। उनका झगड़ा तो है सारी उन लोगों से जिन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार में लेके आए। इसका मतलब है 1,70,00,000 लोगों जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, इमरान खान को वोट दिया, नवाज शरीफ उससे लड़े। नवाज शरीफ ने जुडिशरी पे अटैक किया, नैब पे अटैक किया, एस्टैब्लिशमेंट पे अटैक किया, इलेक्शन कमीशन पे अटैक किया। सिर्फ जो खुश हुए ना नवाज शरीफ की तकरीर सुन के, वो हिंदुस्तान में लोग बड़े खुश, क्योंकि उनके आप आर्टिकल पढ़ ले हिंदुस्तान टाइम्स के, वो बड़े खुश तालियां बजा रहे, वाह 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 वाह। पाकिस्तान के अंदर तो मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आया जो खुश हुआ हो, बिकॉज कोई बात लॉजिकल थी नहीं। आई मीन ही हैज इम्प्लिकेटेड हिमसेल्फ। सारे केसेस जो 89 से लेके 88 से जो एक दूसरे के खिलाफ बना है वो, उसके बाद फिर पिछले 10 साल जो थे वो आपस में कहा चलो यार केस नहीं बनाते, लेट्स डू अ पार्टनरशिप, उसमें बयानबाजी थोड़ी की। बट बॉटम लाइन रसीदें नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है, बाकी इल्जामात की, लेकिन और पूरी GT रोड की सियासत। लेकिन अली जैदी साहब, मैंने आपकी ट्वीट देखी है जिसपे आपने ये जो ट्विस्ट दिया है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा लोगों के ऊपर ही उंगली उठाई है। तो नहीं, उन्होंने खुद कहा है। नहीं, लेकिन उनका मकसद हमें पता है ना, वो बात तो वो एस्टैब्लिशमेंट की कर रहे थे, और वो इक्वेशन बना के उन्होंने लिटरली ये कहा है कि ये PTI गवर्नमेंट और इमरान खान ये तो इररेलेवेंट है। उन्होंने आपको इररेलेवेंट कह दिया कि आप इररेलेवेंट हैं, मेरा झगड़ा तो कहीं और है। सर बात ये है फहद साहब कि मियां साहब हमेशा, मियां साहब की सियासी पैदाइश भी एक जर्नैल की गोद में हुई थी, तो मियां साहब फारिग भी हमेशा जर्नैलों के, तो मियां साहब उन्हीं को वो कह रहे होंगे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो इलेक्शन लड़े, हारे, फिर लड़े, फिर हारे, बाइकआउट किया, लड़ते रहे, हारते रहे, उसके बाद फाइनली हम जीते। अब हम जीते हैं इलेक्शन, वो जो मर्जी करते रहे। और जो प्रॉब्लम्स की उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, वो सारे प्रॉब्लम तो वो खुद छोड़ के गए। हमने तो इनहेरिट किए प्रॉब्लम सारे, तो देयरफॉर उस पर तो जाए नहीं। आप उनकी तकरीर पे अगर रहे तो उनकी तकरीर का तो मैंने आपको पूरा एक नटशेल में बता दिया कि
ساری چیزیں ان کی لگائی. اب نیب چیئرمین کس نے لگایا؟ نیب چیئرمین ان دونوں نے لگائے جو تصویر میں نظر آ رہے تھے. اچھا اب مصدق ملک صاحب، علی زیدی صاحب کا اور بہت سارے جو مختلف وزراء ہیں وہ کل تو کافی کنسرن تھے کہ میاں نواز شریف کی اسپیچ جو ہے وہ آئے گی، نہیں آنی چاہیے، بہرحال آ گئی. بائی دا وے فہد، سوری میں جی میں بالکل کلیئر تھا. میں نے 2-3 دن پہلے سوچا کہ یہ ایک کنوکٹڈ آدمی جو ملک سے باہر بیٹھا ہے، الطاف حسین بھی بیٹھا ہے، یہ بھی باہر بیٹھا ہے، تو کیوں دکھائیں؟ پھر میرا اوپینین، میں نے تو اپنا اوپینین کلیئرلی دیا کہ دکھائیں. وہ کیونکہ سمجھ آ رہی تھی کہ انہوں نے خود اپنے آپ مطلب ہی ول ٹیک اے ہول فار ہمسیلف. دکھائیں، ہمیں کیا فرق پڑا؟ ہم سے اس سے بڑی جمہوریت کیا ہے؟ اور فریڈم آف اسپیچ، جو مرضی بولنا ہے بولیں، بول دیا انہوں نے. لیکن ڈاکٹر مصدق ملک، پھر میاں نواز شریف کی اسپیچ کی ایکچوئل سگنیفیکنس کیا ہے آج؟ آئی تھنک 2 بڑی چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے دوبارہ سے ریٹریٹ کیا وہی ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ، اور دوسرے انہوں نے آئین کی بالادستی کا ذکر کیا. یہ وہی بیان ہے جو وہ پہلے بھی دیتے رہے ہیں، اور انہوں نے تاریخی حوالے دیے ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیا کیا کس وقت ہوا ہے. مگر نقطہ ان کا یہی ہے کہ اگر اس ملک کو کسی سلیقے سے آگے بڑھنا ہے تو پھر اس میں جو بنیادی عقائد ہیں جن کے تحت ہم نے ملک کو چلانا ہے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون حکمرانی کرے گا، کیسے یہ ملک آگے چلے گا، وہ کون سا فریم ورک کیا ہے، اس کی کنڈیشنز کیا ہیں، آرگنائزنگ پرنسپلز کیا ہیں اس نیشن کے. اگر ان آرگنائزنگ پرنسپلز کو سامنے نہیں رکھا جائے گا تو ہم اسی طرح 1 قدم آگے جائیں گے اور 2 قدم پیچھے آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بہت دن سے ٹیلی ویژن پہ یہ میرے بھائی علی زیدی یا اور ان کے جو دوست ہیں وہ جو گفتگو کرتے ہیں، میم شین سواد زواد تو آج انہوں نے بتا دیا کہ نونی ہے بھائی، اور نون کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور نون وہیں پہ ہے جہاں پہ تھی. بھارت خوش ہوا ہے، مجھے نہیں پتا بھارت خوش ہوا ہے یا نہیں. بھارت تو خوش ہوا ہے کشمیر کی انیکسیشن سے. بھارت تو خوش ہوا تھا جس دن عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو ثالثی کا کردار ہم نے صدر ٹرمپ کو دے دیا ہے. اور بھارت اس دن خوش ہوا تھا جس دن پاکستان نے کہا کہ ہم نے ایک سڑک کا نام بدل دیا ہے، اس وجہ سے اب کشمیر ہمارا. بھارت میں ویسے پرسنلی اسپیکنگ یعنی میرے خیال میں بھارت ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس میں فیکٹر ریلیونٹ ہے، ہمیں انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علی میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، ان کے ساتھ مزاح چلتا ہے تو وہ بھارت کر رہے اور آج کل علی زیدی صاحب فارم میں بہت ہیں، فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہے ہیں. جی بولڈ نہ ہو جائیں کہیں، مجھے خطرہ ہے. ایسے ہی از اے ویری گڈ کرکٹر. جی اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہیں بولڈ نہ ہو جائیں. ایک ہی کھیل ان کو آتا ہے کرکٹ کا، باقی کام وام تو کم ہی آتے ہیں. تو یہ نہ ہو کرکٹ بھی وہ گئی تو پھر وہ کیا اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. ایک کام جو آتا ہے اس پہ فوکس کریں اور ذرا سلیقے سے کھیلیں اور بیٹ اور پیڈ کو اکٹھا کریں. گیند بہت سوئنگ کر رہی ہے، وکٹیں نہ کہیں اڑ جائیں. علی زیدی صاحب یہاں تو ہو جائے گا. رائٹ ٹو ریسپونس. آئی نو یو ار اے ویری گڈ کرکٹر. وہ اچھا یو نو کرکٹ پہ بات کرنی تو ویل لیفٹ کر دیں گی. کام کے باہر وائڈنے کر رہے ہیں، مجھے ضرورت کیا کھیلنے کی کر رہے ہیں. لیکن مطلب میں کیا جواب دوں؟ سیدھی بات، میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں. ابھی بھی وہ صدیق بھائی گھما رہے، کبھی ادھر کر رہے کبھی ادھر کر رہے. نہیں میں نے بڑا سیدھا جواب دیا ہے. آپ میرے دوست ہیں، کنٹرول نہیں ہو رہی، وہ وائڈیں ہو رہی ہیں. آپ نے اتنی بڑی وائڈیں کرائی ہیں آج، مجھے تو لگتا ہے کہ اچھا آپ نے کرکٹ کی بات کی نہیں تو بولنگ آپ نے کی ہے نا آج. وہ آپ نے جوڈیشری بھی آپ کو وارننگ دے گی نو بالنگ کرانے کی. اچھا کرکٹ کی زبان میں آج میاں نواز شریف صاحب نے کیا کیا؟ علی صاحب پتا کیا کرکٹ کی زبان میں یا تو باؤنسر مارا یا چھکا. کرکٹ کی زبان میں نواز شریف صاحب نے کیا؟ نواز شریف سے پلیٹلیٹ ٹھیک کرا لے، ان کو بولے بعد میں باؤنسر کرائے. یہ بتائیں کہ یہ معاملہ تو یہ تو آپ بھی میرے خیال ایگری کریں گے کہ یہ جو آج میاں نواز شریف کی سپیچ نے جو پارٹی کے اندر کچھ ڈیبیٹ تھی، پی ایم ایل این کی کنفیوژن، اور شیخ رشید صاحب بھی کہتے تھے وہ ڈیبیٹ ختم ہو گئی آج. دیٹس ڈن. اب ایک ہی بیانیہ ہے. علی زیدی صاحب جی سر، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مروا دیا انہوں نے شہباز شریف کو، اب وہ جب آپ بچاتے ہوئے رہیں گے. اصل میں تو یہ وہ لگ رہا تھا کہ مریم نواز نے ٹویٹ ان کے لیے تقریر، اچھا ابھی وہاں بیٹھ کے بھی پرچی پڑھ رہے. اللہ کے بندے کو خود کوئی فل بدی کو بیان کر دو، کوئی اسپونٹینیس پہ وہاں بھی. اچھا چلیں ان کی اب جو انہوں نے پڑھا، جو انہوں نے پڑھ کے سنایا، مجھے ایسا لگا تھا کہ یہ ان کی صاحبزادی نے ان کو لکھ کے دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ اب وہ جانے اور ان کی پارٹی کی لائن جانے. لیکن
مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ پورا نیریٹو ادھر بلڈ کرنے کے لیے طرف جا رہے ہیں کہ یہ کہ وہ پاپا لندن میں اکیلے ہیں، مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. یہ وہ والی مجھے کہانی لگ رہی تھی. میرا شعر نہیں ہے، میں تو ایک مطلب ایک گستاخی کی ہے کہ یہ شعر تھوڑا ٹویسٹ کر دیا. لیکن یہ تو پریشر یہ لگ رہا تھا مجھے کہ یہ پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میری بیٹی کو جانے دو، میں تو نہیں آتا. میرا کوئی خیال نہیں ہے کہ اس سے کوئی بھی فرق پڑے گا. آپس میں بھی ہو گئی تھی، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ٹی وی پہ نہیں آنے دے رہے. ابھی اس عمر میں آ کے 200 سال سے پالیٹکس کرنے کے بعد لڑائی ہے کہ میں ٹی وی میں کیوں نہیں آ رہا. یار ایک کہہ رہا مجھے کیوں نکالا، دوسرا کہہ رہا مجھے ٹی وی میں کیوں نہیں ڈالا. مطلب یہ تو ان کی پالیٹکس ہے. امیجن دس از دا سیریسنس آف دیز پیپل. فہد مجھے پتا ہے کہ آپ کو بھی اور مصدق کو بھی وہ بڑا شوق ہے انگریزی موویاں دیکھنے کا، آئی نو. اور آپ دونوں نے گاڈ فادر دیکھی ہے. گاڈ فادر میں ایک بڑا مزے کا سین ہے، وہ سارے کرائم باسز کو بلا کے نا ایک دفعہ وہ بلاتا ہے ڈان ویٹو اور اٹھا کے سب سے کرتا ہے اور پھر آخر میں بانٹتے ہیں کہ لڑائیاں آپس میں ختم کرتے ہیں کہ یار اوکے یہ بورو تمہارا ہے، تم ادھر کھا لو، یہ جج کو تم سنبھال لینا، یہ ہم کر لیں گے. دس واز اٹ. آل APC آل پاکستان کرپٹ کانفرنس، سارے نیب زادے ادھر بیٹھے ہوئے. میرے پہ کیوں نہیں نیب کیس بنا رہی؟ ہاں کیونکہ میں کوئی کام ہی ایسا نہیں کر رہا. میں نہ کوئی باقی ہمارے جو منسٹر ہیں اگر ہے تو کلیئر کریں. اور جہاں پہ ہوا بھی ہے ہم نے تو انٹرفیئر ہی نہیں کیا. علیم خان کو اٹھا کے لے گئے، ہم نے انٹرفیئر کیا. وہ ہمارا ایک نیچے میاں والی کا MP اس کو کوئی ہم نے انٹرفیئر کیا. بھائی آپ نے اگر کیا آپ جائیں کیس جیتے ہیں، وکیل رکھیں، اپنے ثبوت دیں اور باہر آ جائیں. اس کے بعد دکھتے جو بھی آپ کا کام ہے. لیکن دیکھیے وہاں سے بیٹھ کے الطاف حسین کی تقریریں بھی شروع کر دی ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بنا دیا ہے. ووٹ کو عزت دو. میں بھی کہہ رہا ہوں، میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، ووٹ کو عزت دو اور چوروں کو ووٹ نہ دو. اچھا لیکن اس میں یہ تو اسٹیبلش ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب، جو علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ اب لائنز آر ڈران. اور وہ جو تھا کہ بیچ میں کوئی نیگوسیشن کریں گے، اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اس سسٹم میں اپنی جگہ بنا سکتی ہیں، کچھ حد تک کوئی لچک پیدا کی جا سکتی ہے، کمپرومائز ہو سکتا ہے، اس سسٹم کا حصہ بننے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جا سکتے ہیں. وہ تمام تر میرا خیال ہے شاید دیگر جماعتیں ریڈی شاید نہ ہو، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے آج وہ لائن کھینچ دی ہے. اور اس سے انہوں نے اپنے لیے بھی یا اپنی جماعت کے لیے بھی بہت سارے دروازے جو شاید کل کو کھل سکتے تھے شاید وہ بھی بند کر دیے. دیکھیے پہلے تو میں فی البدی پہ بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے یہ ایک رسپانسبل طریقہ کار ہوتا ہے بات کرنے کا، ورنہ تو آپ کے جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی، انہوں نے فی البدی گفتگو فرمائی تھی نا. آج تک فی البدی گفتگو کے کانسیکوینسز بھگت رہے ہیں. کبھی بھاگتے ہیں، کبھی کوئی جاتا ہے، کبھی کوئی جاتا ہے، یہ فی البدی گفتگو کر دیتے ہیں. اسی طرح فی البدی گفتگو وزیر اعظم نے بھی کر دی تھی. آپ کو یاد ہوگا جب ترکی ملیشیا کے ساتھ کسی کانفرنس میں پہلے کہا کہ ہم ایک ٹی وی بنائیں گے، ہم یہ کریں گے، پھر کہا مجھے آنے نہیں دیا، پھر کہا کہ او ہو بڑی زیادتی ہوئی، مجھے بات نہیں ماننی چاہیے تھی. تو اس طرح کی فی البدی گفتگو نے جس طرح پاکستان کی فارن پالیسی کا حال کیا ہے وہ حال نہیں کرنا چاہیے. تو جو آپ نے بات کرنی نپی تلی کریں، تو یہ فی البدی جو ہے یہ مشاعرے کے اندر تو گفتگو ہو سکتی ہے. یہ فی البدی ٹھٹھا تو ہو سکتا ہے. وہ ہمارے وہ جب ہم بچپن میں کرکٹ دیکھنے جایا کرتے تھے تو وہ لبرٹی مارکیٹ سے وہ ایک ساتھ تھے، وہ سنیکس کر کے وہ آیا کرتے تھے، اور کم از کم پان تو کھاؤ. وہ پتہ آپ کو یاد ہوگا، آپ وہیں پہ. تو یہ اس طرح کی گفتگو نہیں آپ کر سکتے جب آپ حکومت کر رہے ہو. آپ کنٹینر سے آپ کو اترنا پڑتا ہے. اور آپ کو دیکھیں میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ راستہ جو ہے یہ راستے تمام حکومت نے خود مسدود کیے ہیں، کیونکہ یہ اپنی بیانیے کی قید میں ہے. انہوں نے وہ تمام سیاسی راستے جو بیٹھ کے گفتگو کے ذریعے ایک احسن وہ جو انہوں نے بس چور اگر آپ مثلا میں آج ان سے کہوں علی سے کہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے گی، یہ کہیں گے NRO مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی آپ کے پاس گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ NRO نہیں مانگنا چاہتے. ٹھیک ہے. تو یہ تمام راستے ایک تحمل بردباری سے گفتگو کر کے چیزوں کو سیٹل کرنے کے، نیب کو استعمال کر کے، انتقامی کارروائیاں کر کے انہوں نے وہ تمام راستے مسدود کر دیے. اب اگر عوامی رائے کو لے کے آگے بڑھنا ہے اپوزیشن نے تو ماں سوائے اس کے کہ بھرپور انداز میں جوائنٹ طریقہ کار سے لائحہ عمل سے ان کو اپوز کیا جائے، پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی. جی ٹھیک، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. ٹائم ختم ہو گیا. ڈاکٹر مصدق ملک اور علی زیدی صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو جاری ہے. دو بہت ہی اہم تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہوں گے، انڈیپینڈنٹ اینالسٹ، ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کی APC کی سگنیفیکنس کیا ہے. بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. جو ہم بات کر رہے تھے
اپوزیشن جماعتوں کی جو کل جماعتی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں کہا ہی جا رہا ہے کہ کچھ اعلان جو ہے وہ آنے والے ہیں، لیکن بڑی آج کی جو ہائی لائٹ ہے وہ تو نواز شریف صاحب کی تقریر تھی. اس کی بنیاد پہ کیا ہونا ہے؟ میں تو یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے ان کی اپنی جماعت پہ کیا اثر پڑے گا، دیگر اپوزیشن جماعتوں پہ کیا اثر پڑے گا، حکومت پہ کیا اثر پڑے گا، اور جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا جو اس وقت سٹیک ہے نظام میں اس پہ کو فرق پڑے گا. یہ بڑے سوال ہیں. دو بہت ہی قابل احترام میرے کولیگز مجھے جوائن کر رہے ہیں. جناب امتیاز گل صاحب مایہ ناز اینکر بھی ہیں، آتھر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں. امتیاز صاحب بہت شکریہ. اور آسمہ شیرازی صاحبہ بہت ہی دبنگ جرنلسٹ ہیں، اینکر ہیں، اور اس حوالے سے بڑی کلوزلی ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. امتیاز آپ کا بھی، آسمہ آپ کا بھی. میں ذرا سنوا دوں، میاں نواز شریف صاحب نے آج جو اہم باتیں کی وہ تھوڑا سنیے، پھر میں اپنے ساتھیوں پہ اس پہ بات کرتا ہوں. پاکستان کو جمہوری نظام سے مسلسل محروم رکھا گیا ہے. انتخابات میں دھاندلی سے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے جاتے ہیں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کس طرح سے عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے. ایک بار بھی کسی منتخب وزیر اعظم کو اپنی 5 سال کی آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی کہ جس طرح ہر مارشل لاء کو عدالتوں نے جائز قرار دیا، ڈکٹیٹرز کو آئین سے کھلواڑ کرنے کا اختیار دیا. یا تو مارشل لاء ہوتا ہے، پیرلل یعنی متوازی حکومت قائم ہو جاتی ہے. پیرلل حکومت کی بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹھوس حکمت عملی بنائی جائے. ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں، ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف. امتیاز گل صاحب، یہ جو آج میاں نواز شریف صاحب نے جو کچھ کہہ دیا، بہت سارے لوگ شاید اکثریت ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ اس طرح کی بڑی ہی اسٹرانگ پوزیشن جو ہے وہ لے لیں گے. آپ خود ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ اتنی اسٹرانگ پوزیشن، آلموسٹ ایک چارج شیٹ ہے جو انہوں نے سامنے رکھ دی ہے؟ یہ کتنا حیرت کی بات؟ اس میں میرا خیال ہے کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی. اور چونکہ جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے آرام دہ جگہ پہ ہیں، اینڈ ہی کین افورڈ اس قسم کی براہ راست محاذرائی. اور ان کے لیے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ ان کے جو ساتھی ہیں اس وقت آن گراؤنڈ وہ اس پہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں 1-2 دن کے بعد. اور اس میں کئی باتیں ان کے اپنے ساتھی پارلیمان کے اندر، پارلیمان کے باہر کہتے رہے. خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال صاحب، یہ مور لیس وہی باتیں ہیں جو میاں صاحب کرتے رہے ہیں. اور اس میں کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن بنیادی طور پہ انہوں نے ایک فرنٹ فٹ پہ آ کے تقریر کی ہے، کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا پاکستان واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اچھا آسمہ، دیکھیے یہ اس میں بھی بات کرتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا اب لاہے عمل کیا ہوگا. لیکن میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں، میں بھی اس پہ کافی سوچ رہا تھا صبح سے جب سے میں نے تقریر سنی ہے آسمہ کہ یہ جو تقریر ہے، یا تو یہ انہوں نے آئسولیشن میں کی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تقریر سے اب معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے اور بیانیہ آگے بڑھے گا اور جو ایونٹس ہیں وہ امپیکٹ ہوں گے، یا یہ ہے کہ یہ تقریر ایک بڑے ان کی سوچ ہے یا ایک بڑا پلان ہے اس کا حصہ ہے. کیونکہ آئسولیشن میں اگر آپ دیکھیں تو آپ واقعی میں سوچتے ہیں کہ اس تقریر سے تو شاید انہوں نے بہت سارے دروازے بند کر دیے اپنی جماعت کے لیے. آپ کو کیا بالکل فاضل صاحب، شکریہ بہت بہت. ایک تو بالکل یہ جو ڈیل کی باتیں بہت عرصے سے چل رہی تھیں اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے جس کے بعد وہ باہر گئے ہیں اور بہت ساری چیزیں اور بھی آئیں، تو وہ تاثر تو میرا خیال ہے کہ آج زائل ہو گیا ہوگا یا ہونا چاہیے کہ جس طرح سے میاں نواز شریف نے ایک اپنا بیانیہ جس پہ جب وہ گئے تھے یہاں سے، پھر وہ جب گرفتار ہوئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو عدالت کے بیچ میں ایک دفعہ آ کے اپنا سٹیٹمنٹ دیا تھا وہ اسی کے اوپر قائم ہے اس نظریے میں، بلکہ زیادہ سختی اس بیانیے کے اندر آئی ہے. تو وہ تو ایک تاثر جو تھا وہ زائل ہوا. دوسرا، میاں نواز شریف نے آج جو سٹیٹمنٹ دیا ہے یہ بہت، جہاں تک میری آبزرویشن ہے یا رائے ہے، وہ بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے دیا ہے اور بہت
तैयारी के साथ उन्होंने दिया है और पूरे इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको सामने रखते हुए ये स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि ना सिर्फ ये लिखा हुआ था बल्कि उसके बाद जो उन्होंने जिस तरह से उसको बयान किया और जिस तरह के एनवायरनमेंट पे बयान किया, और कल से इसकी तैयारी इस किताब की चल रही थी, तो उन्होंने सोच समझ के एक एक लफ्ज जो है वो अदा किया है। अब इसके असरात क्या हो गया? असरात ये हैं कि अब शहबाज शरीफ साहब को कमान संभालनी है, अगर वो संभाल सकते हैं और उनको इसी नैरेटिव को लेके पार्टी के साथ पाकिस्तान के अंदर रह के अपनी जद्दोजहद या जो भी लड़ाई है, महाजराई है, वो करनी है। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो साफ वाजे है ये कि फिर वो लीडरशिप जो कि PMLN के अंदर इस तरह की जद्दोजहद कर सकती है वो सामने आएगी। वो हो सकता है कि वो मरियम नवाज की सूरत हो या शायद खाकान अब्बासी की सूरत में हो, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ये बिल्कुल PMLN को के अंदर जो यहाँ मौजूद क़यादत है उसको खुल के सामने आना पड़ेगा। अब ये जो रही एक तरह से रवेश के यजीद से भी मुरासिम हुसैन को भी सलाम, ये मेरा ख्याल है कि अब कैटेगोरिकली आज नवाज शरीफ साहब ने वाजे कर दिया है कि अब एक ही रास्ता है कि वो सिविलियन बालादस्ती और जो जमहूरियत है उसको, पार्लियामान की सरबुलंदी है और फिर मिसाक जमहूरियत जिसकी कि अभी एक नए मिसाक की बात हो रही है, उसके ऊपर तय करना है। तो अब उस पर शहबाज साहब चल सकेंगे कि नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इस बयानिए को साथ लेके। यानी जो आसमा जो बात चल रही थी कि नून लीग के अंदर 2 बयानिए हैं और कंफ्यूजन है और 2 ग्रुप्स हैं, एक थोड़ा सॉफ्ट है एक थोड़ा हार्श है और ये पार्टी कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, आज के बाद ये कहना दुरुस्त होगा कि वो कंफ्यूजन खत्म है, अब एक ही बयानिया है और वो वही है जो मियां नवाज शरीफ ने आज दिया है, जो कि वही है जो आज से 2-2.5 साल पहले इलेक्शन कैंपेन में वो दे रहे थे। बिल्कुल, और बिल्कुल वो फोर फ्रंट पे आके खेले हैं, अपने बयानिए को मजीद सख्ती के साथ लेके आए हैं और उसी बयानिए के ऊपर खड़े हैं और उसी तरह से वो खेलने की अब कोशिश भी करेंगे। और मेरा ख्याल है एक वाज़ेह पैगाम भी है उन तमाम लोगों के लिए जो बीच में एक ब्रिज का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर तो इसके ऊपर बात होगी तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो फिर जो है वो पार्टी को वो लोग लीड करेंगे जो कि फोर फ्रंट पे खुद आके खेलने की पोजीशन में है। आपने देखा है कि ये सिर्फ नैरेटिव उनका नहीं है, ये इसी तरह का जो बयानिया है वो बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज एक्सप्लेन किया है। तो दोनों जमातों का एक सफ़े पे आ जाना, दोनों लीडर्स का, एक तरह से जरदारी साहब का भी, बिलावल का भी और नवाज शरीफ साहब का, वो इस बात का इशारा भी है और ऐलान भी है कि दोनों जो है इस बात के ऊपर तैयार हैं। मैं आपको ये बताऊं कि गुज़िश्ता बरस जब ये मुलाकात के लिए गए थे बिलावल भुट्टो जरदारी जेल में, तो मैंने एक कॉलम भी लिखा था कैदी नंबर 3470 BBC के लिए। उसमें मैंने इनकी जो कॉन्वर्सेशन और गुफ्तगू थी वो मैंने लिखी थी। उस वक्त ये तय पाया था इनके बीच में कि मिसाके जमहूरियत को जो है ये जेल में ही तय पाया था कि उसको तौसीक दी जाएगी, उसमें तौसीक की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो एक नया मिसाक जो है वो भी लाया जाएगा। अच्छा, ठीक है जी। तो उसके बाद से अब ये डेवलपमेंट बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब ठीक है इम्तियाज साहब, अगर अपोजिशन की चले PMLN के अंदर जो कंफ्यूजन था वो खत्म हो गया, ऑपोजिशन या कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN में अगर कुछ यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था वो खत्म हो जाएगा, ये सारा कुछ हो भी जाए, आज के बाद क्या PTI की गवर्नमेंट को अगर कोई खतरा था तो वो खतरा बढ़ गया है ज्यादा? देखिए, मैं नहीं समझता इस तरह की कॉन्फ्रेंसों से किसी भी हुक्मरान जमात को कोई खतरा हो सकता है। पहले तो खतरा खुद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के मेरा ख्याल है जितने भी ये पार्टियां थी उनको खुद है कि आया वो अपने बाहमी इख्तिलाफात को उबूर कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी देखना ये होगा कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद करारदाद क्या सामने आती है, आया उनमें वो चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं जिनका इजहार नवाज शरीफ साहब ने किया है, या वो बातें ज्यादा उभर के सामने आती है जिसका प्रचार शहबाज शरीफ साहब करते रहे हैं। क्योंकि उनके भले ये मुस्लिम लीग के अंदर की कंफ्यूजन खत्म हो जाए, जो कि मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन आया पीपल्स पार्टी से जो मुतालबा है फजल रहमान का और जो तवक्को है मुस्लिम लीग की कि वो इन पार्लियामेंट से इस्तीफा दें, पहले तो खुद मुस्लिम लीग को ये काम करना पड़ेगा। तो बुनियादी तौर पे जो इनकी तकरीर की इजाजत दे के आज मेरा ख्याल इनके बयानी को काफी हद तक पंक्चर किया गया है, क्योंकि तमाम लोग, मेरी भी तवक्को थी कि तकरीर इनकी बराह रास्त नशर नहीं होगी और मैं खुद भी इस बात के कायल नहीं। अगर आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं
ایک اشتہاری قرار دیے گئے، چاہے وہ جنرل مشرف ہے، چاہے الطاف حسین ہے، چاہے نواز شریف، ان کی تقریر نہیں ہونی چاہیے. تو لہٰذا اس میں بھی بہت سارے مراحل ہیں. اللہ کرے کہ ان کے درمیان اتفاق پیدا ہو، اللہ کرے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی دوبارہ اس کا احیاء ہو، اور اس میں پھر اسی شد و مت کے ساتھ عمل بھی کریں جس طرح لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بریک کا وقت ہو رہا ہے، میں کوئک بریک لیتا ہوں، واپس آتا ہوں. امتیاز گل صاحب اور اسما شیرازی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. ایشو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے آج بات کر کے اور ایک بار کو بڑا ہائی کر دیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس لیول تک پہنچنے کے لیے کیا دیگر جماعتیں تیار ہیں، اور اگر اس لیول تک وہ نہیں آ سکتی تو یہ جو گیپ آئے گا جو نواز شریف صاحب نے کہا یا جو انہوں نے بیانیہ آج سیٹ کیا اور جو پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ ہو سکتا ہے، اس کے درمیان اگر گیپ آ رہا ہے تو اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ بریک کے بعد اس سے بات کرتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. اسما شیرازی صاحبہ، امتیاز گل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں آ رہے ہیں. بظاہر یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو ایک لاہے عمل جو سامنے آئے گا اپوزیشن کی اس میٹنگ سے، اس میں کچھ پبلک انگیجمنٹ کا پلان ہے، ریلیز ہوں گی، دھرنے ہوں گے. دھرنے ابھی کلیئر نہیں ہے، لیکن یہ کہ احتجاج ہوگا اور جلسے جلوس ہوں گے. شاید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کی طرف کو مارچ ہو. اسما یہ تمام تر چیزیں آپ نے آج جو سنا کہ نواز شریف صاحب نے کس طریقے سے ایک لائن ڈرا کر دی ہے بالکل کلیئر کہ اس ٹائم پاکستان میں ان کے حساب میں پاکستان میں ایشو ہے کیا. یہ جو پریکٹیکل ان کی تقریر کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے، اگر وہ اس طریقے سے آتی ہے کہ اپوزیشن نے یہ تمام تر چیزیں کرنی ہیں، اس سے وہ امپیکٹ پڑ سکتا ہے ان تمام یہ جو پلان ہے، اس سے حکومت کو واقعی میں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ جی مجھ سے جی بالکل فہد صاحب. دیکھیے ایک تو بڑا کلیئر ایجنڈا اگر ریلیز کا اور اس کا ہے، جو میں مجھے ابھی تک اطلاعات آئی ہیں، پریس کانفرنس تو نہیں ہوئی، اس میں نو کانفیڈنس موشن اگینسٹ اسپیکر، اور یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ریلیز ہیں اور جنوری میں لانگ مارچ کی بات کی جا رہی ہے فی الحال جو اندر بات ہو رہی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو ایک پورا پلان ہوگا ان کو کہ ہر جگہ پہ، اگر کھیتی میں مولانا آتے ہیں، پنجاب میں مریم یا شہباز صاحب آتے ہیں، سندھ میں بلاول صاحب، تو یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے. کیونکہ اس وقت جو لوگوں کے اندر ایک ان پاپولر گورنمنٹ بنتی جا رہی ہے کی گورننس کے حساب سے بھی، مہنگائی خاص کر کے، اور پھر آگے گیس کا بحران آنے والا ہے، گندم کا بحران پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، تو میرے خیال ہے اپوزیشن کو، اور اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ بڑی ریلیز کے ساتھ آ سکتی ہیں. اس سے بالکل پریشر بلڈ اپ ہوگا، کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ایک واضح ایجنڈا ضروری ہے کہ آپ کو کس اسٹیپ پہ کیا کیا کرنا ہے، ان ہاؤس اینڈ آؤٹ آف دا پارلیمنٹ، اور ان دا پارلیمنٹ آپ کو کس طرح سے اپنی جو جدوجہد ہے اس کو لے کے جانا ہے. جیسا کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ان کی اسٹرگل اب شروع ہوئی ہے، تو کس طرح سے وہ آگے لے کے جائیں گے، اس کا ایک روڈ میپ ان کو ضرور دینا پڑے گا. یعنی امتیاز صاحب مجھے ہی لگتا ہے کہ دیکھیں یہ سارا کچھ اوائڈیبل تھا اگر اپوزیشن کو تھوڑی سی زیادہ سپیس دے دی جاتی، اگر ان کو اتنا دیوار کے ساتھ نہ لگایا جاتا، اگر پرائم منسٹر اور دیگر لوگ یہ نہ کہتے کہ جناب ان سے تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے، یہ تو ہیں ہی چور ڈاکو اور لٹیرے، تو شاید معاملات یہاں تک نہ پہنچتے. اب اور کچھ نہ ہو، یہ خطرہ تو ہے نا کہ خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی سانحہ ہو جائے، ایک دم یہ ابال کی طرح چیزیں اٹھ سکتی ہیں. تو یہ اوائڈیبل تھا امتیاز صاحب؟ کافی حد تک اوائڈیبل تھا، ظاہر ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے ابتدا ہی سے ایک مستقل پوزیشن اختیار کر رکھی ہے کہ میں نے ان سے بات نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہی لوگ اس ملک میں اگر گورننس کی خرابی ہے یا قانون انصاف کے حالات خراب ہیں، صحت کے، تو وہ ان کی وجہ سے ہے. اب اس سے قطع نظر بہرحال اپوزیشن ہے، وہ بھی منتخب ہو کے آئے ہیں، ان کا مکمل جمہوری حق ہے. وہ اگر احتجاج کرنا چاہتے ہیں، جلسے کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ان کا کوئی عمل بن جاتا ہے تو ظاہر ہے اس سے حکومت کے خلاف یا حکومت کے اوپر اس کا دباؤ تو بالکل پڑتا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر یہ اس معاملے پہ، اس تمام ایجنڈے پہ اگر عمل ہو پاتا ہے اپوزیشن کے، تو وہ کس حد تک دباؤ کا اور تبدیلی کا سبب بنتا ہے. بہت شکریہ امتیاز گل صاحب.
اور आसमा शिराजी साहब आपने के नाज़रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है आज की, और जो कुछ आज हुआ है और जो कुछ होने जा रहा है उससे और कुछ होना हो अगले कम से कम नियर फ्यूचर या मिड टर्म के लिए पाकिस्तान की सियासत का जो रुख है वो हमें नजर आना शुरू हो रहा है। उम्मीद ये करनी है कि इससे डिस्टर्बेंस ना हो और मजीद इंस्टेबिलिटी ना हो, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम अफोर्ड कर नहीं सकता। ऑपोजिशन को स्पेस देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में एकदम वो लड़ाई झगड़े और धरनों का कल्चर एक बार फिर शुरू ना हो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।